أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتكم فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن تنصروكم في الدين وعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ آج جو ہے وہ ہم جو ہماری سورہ انفال ہے اس کا آخری رکوع میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور ایک دوبارہ سے یاد دہانی میں کرواتا چلوں کہ سورہ انفال جو ہے وہ بدر سے، جو بدر کا مارکا اس سے ریلیٹڈ جو بھی واقعات تھے ان کے اوپر سورہ انفال زیادہ تر ایڈریس کر رہی ہے۔ تو ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو کہ اگر اللہ کو معلوم، میرا خیال ہے میں نے کچھ غلط تو نہیں کھول دیا یہ۔ ترجمہ جو ہے وہ صحیح ہے، یہ معذرت یہ۔ اچھا جی، تو زوم پہ میں دوبارہ شیئر کرتا ہوں۔ جی، ترجمہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو کہ اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے، اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، چنانچہ اسی چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے۔ اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم ہے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالاسلام میں نہیں گئے، تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسے قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں۔ اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جدوجہد کی، اور جنہوں نے
پناہ دی اور مدد کی وہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے لگے، وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ جو آیات ہم نے پڑھی اور ترجمہ جن کا میں نے آپ کے سامنے رکھا، ان آیات کی تشریح میں کچھ اہم موضوعات ہیں جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈسکس کیے ہیں، اور میں نے کوشش کی کہ کچھ اور جگہوں سے بھی اس پہ دیکھوں کہ کہیں یہ ایسا تو نہیں کہ کچھ اور علماء نے اس پہ اختلافی رائے یا نقطہ رکھا ہو، کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ابھی ہم دیکھنے جا رہے ہیں، جو میرا خیال ہے کہ عمومی طور پہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہوتا، اور آج کا تو یہ موضوع بحث رہا بھی نہیں۔ یعنی آج کے لوگوں سے اگر دینی لوگوں سے بھی بات کریں تو اس موضوع پہ وہ کوئی رائے نہیں رکھتے یا علم نہیں رکھتے۔ تو یہ تو آیات جو ہیں یہ بالکل واضح ہیں، جو میں ابھی پڑھ چکا ہوں، تو اس کو میں دوبارہ نہیں پڑھ رہا، بس سمپل اس کی تھوڑی سی تشریح رکھ دیتا ہوں۔ مولانا نے تو اس کی زیادہ کوئی تشریح بھی نہیں کی، لیکن میں کچھ اور سن رہا تھا مفتی تقی عثمانی صاحب کو، تو انہوں نے جو اس کی تشریح بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جو قیدی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جو قیدی بدر میں آئے تھے، جن کو قید بنایا گیا، جن پہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ نبی کو نعوذ باللہ یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ ان یعنی ابھی کفر کے اوپر غلبہ حاصل نہ ہوا اور انہوں نے جو ہے وہ قیدی بنا لیے، یعنی ان کو پیسے کے لیے یا جزیہ لے کے چھوڑنے کی بات، یہ پچھلے رکوعوں میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ ان سے ذکر ہے کہ جو کچھ تم سے لیا جا رہا ہے اس سے بہتر اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے، اور پھر اگر یہ خیانت کریں، اگر یہ لوگ یعنی جو آئے تھے ارادہ کر کے، اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے، لیکن مختصر یہ کہ جو لوگ آئے تھے ان میں ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو بعد میں مسلمان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ اور حضرت عباس کو ابو جہل بڑا جو ہے نا وہ کر کے لایا تھا، جوش دلا کے اور آگ گا کے، اور آپ سے کہا کہ نہیں صرف جاؤ گے نہیں بلکہ تم نے پیسہ خرچ کرنا ہے۔ تو اب یہ واقعات جو ہیں وہ دیگر تفاسیر میں ملتے ہیں، اس میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جب ان قیدیوں سے مال مانگا گیا، اور حضرت عباس کا واقعہ تو شاید آپ لوگوں نے سنا ہو، میں بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت عباس کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور تھے ہم عمر تقریباً، تو بچپن آپ کا ساتھ گزرا، بہت دوستی کا تعلق۔ اور حضرت عباس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ڈاواں ڈول تھے، یعنی ان کا ایمان، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان وہ لا چکے تھے، اور ایمان کے ساتھ ہی انہوں نے ٹریول کیا کفار مکہ کے ساتھ، حالانکہ وہ ابھی چھپایا ہوا تھا انہوں نے ایمان، کچھ کہتے ہیں کہ وہ ابھی کنفرم نہیں تھا انہیں کہ مجھے ایمان لانا یا نہیں، تو اس طرح کا کچھ واقعہ۔ تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبت کا تعلق تھا حضرت عباس سے۔ تو جب وہ قیدی تقسیم کیے گئے مسلمانوں میں، اور کچھ جس صحابی کے پاس تھے انہوں نے ذرا کس کے ان کے ہاتھ باندھے تھے، تو وہ ان کی قرات کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئی چچا کی، تو وہ رات سو نہیں سکے ٹھیک طریقے سے۔ تو یہ سارے واقعات بیک گراؤنڈ میں، تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر ان سے جو ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر چیز دی، یعنی وہ اسلام لے آئے اور وہ دین لے آئے، انہوں نے پیسہ دیا۔ پھر ایک واقعہ یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے جزیہ مانگا تو انہوں نے کہا کہ میں تو سب کچھ لے آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اچھا، جب تم نکل رہے تھے تو تم نے اپنی بیوی کو فلاں فلاں سونا دیا تھا کہ یہ رکھ لو۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عباس نے اس وقت ہی یعنی وہ ایمان لے آئے کہ میں تو اکیلا تھا، مجھے اور میری بیوی کو پتا ہے، آپ کو کیسے پتا؟ نبی ہیں آپ، تو آپ کو پتا ہے۔ تو بہرحال یہ واقعات ان ساری چیزوں کے بتانے کا مقصد تھا کہ یہ جو لوگ پکڑے گئے تھے اس موقع پہ، اس میں بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پھر ایمان کی دولت سے بھی نوازا، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اگر یہ خیانت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے اچھی طرح نبٹ لے گا۔ اسی طرح کا موضوع پیچھے بھی گزر چکا ہے اسی صورت میں، خیانت کے حوالے سے، جو کہ منافقین کے حوالے سے تھا کہ جنہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے خیانت، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سزا چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے، یعنی یہ جو لوگ بنا لیے گئے، کہنا چاہیے کہ اس وقت قیدی بنا لیے گئے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم۔ اب آگے جو موضوع ہے اس کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ یہ موضوع جو ہے وہ بڑا اہم موضوع ہے، اور اس کو ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، اور اس کے حوالے سے جدید جو علماء رائے رکھتے ہیں اس کا بھی علم ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور مال کھپائے، اور جن لوگوں
نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالاسلام میں آ نہیں گئے، تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ اب یہ بہت ہی اہم موضوع ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، لیکن یہ سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ بات ہو رہی ہے دارالاسلام کا لفظ مولانا مودودی نے اسلام استعمال کیا۔ دارالاسلام سے مراد کیا ہے کہ جہاں پر اسلام کی حکومت ہو، جیسے مدینے کی ریاست ایک دارالاسلام تھا۔ تو میں نے جو آپ سے بات کی کہ میں نے اس کو سرچ کرا اور کچھ اپنے طور پہ کوشش کی کہ مختلف تفاسیر میں اس کے حوالے سے کیا ہے، تو تقریباً جتنی پرانی تفاسیر بھی ہیں، یعنی 4 ہجری کی تفاسیر اٹھا لیں، 8 ہجری کی تفاسیر مختلف بڑے بڑے علماء کی، انہوں نے موضوع یہی لیا ہے۔ کچھ نے اس کو یعنی ایسے ڈفرینشیٹ کیا ہے کہ دارالکفر اور دارالاسلام، اور کچھ نے اس کو ڈفرینشیٹ نہیں کیا، لیکن یہی اسی طرح کا موضوع ہے، یعنی تقریباً تفاسیر میں۔ اب یہ موضوع سمجھ لیتے ہیں اس کو۔ مولانا نے جس طرح سے لکھا ہے، ان کا مودودی رحمۃ اللہ کا کہنا ہے کہ یہ آیت اسلام کا ایک دستوری قانون ہے، اور اس کی ایک اہم دفعہ ہے جس میں یہ مقرر کیا کہ ولایت کا تعلق صرف ان مسلمانوں سے کے درمیان ہوگا جو دارالاسلام کے باشندے ہیں۔ تو پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ دارالاسلام سے مولانا کی مراد ایسی ہے کہ جو ایک اسلامی حکومت قائم ہوئی، اور آج کے دور میں انہوں نے اس کو ایسے ملک کو کہا کہ جہاں کا قانون اسلام کے لیے ہو۔ جس طرح سے ہم اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں جو قرارداد مقاصد پاس ہونے کے بعد سے پاکستانی قانون جو ہے وہ ایک اسلامک وہ ہے کہ قانون صرف اسلام کے مطابق ہوگا، حالانکہ اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے، لیکن عملی طور پہ امپلیمنٹیشن نہ ہونے کے باوجود بھی سرکاری مذہب اسلام ہے، اور قانونی طور پہ سارے قوانین ایسے ہوں گے جو اسلام کے مطابق۔ تو اب یہاں پر یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جو دارالکفر میں ہوں، یعنی ایسے لوگ جو کفار کے غلبے کے علاقے میں رہتے ہوں جہاں پہ کفار کا قانون نافذ ہو، وہاں سے وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں تو وہ ان کی ولایت نہیں ہے۔ ولایت کا مفہوم بھی سمجھ لیتے ہیں، لیکن پہلے تھوڑا سا یہ بات مزید اچھی طرح سمجھیں کہ انہوں نے مولانا لکھا ہے کہ باقی رہے وہ مسلمان جو ریاست کے حدود عرضی یعنی جغرافیکل جو ایریا میں نہیں ہے، جو اس جغرافی میں نہیں رہ رہے مسلمانوں کی، ان کے باہر ہوں تو ان کے ساتھ مذہبی اخوت تو ضرور قائم رہے گی، لیکن ولایت کا تعلق نہیں ہوگا۔ اب یہ ولایت کا جو لفظ ہے اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ عربی میں اس کے معنی کیا ہے۔ تو ایک تو معنی ہے اس کے حمایت، نصرت، مدد کرنے والا، یعنی مددگاری، پشتیبانی، دوستی، قرابت، سرپرستی، یہ سارے معنی ہیں اس کے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ مسلک کی ایک خاص مسلک کے لوگ جو ہیں وہ ولی کے معنوں کو بہت بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، ولایت ایک ان کے یہاں وہ یہاں مفہوم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ولایت کا یہاں جو معاملہ ہے وہ سمپل عربی میں جو ہے وہ یعنی ولایت سے معاملہ کہ ان کے ساتھ دوستی کا تعلق ہونا، مددگاری کا تعلق ہونا، پشتیبانی کا تعلق ہونا۔ اور اس آیت کے سباق میں یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ اس سے مراد وہ رشتہ ہے جو ایک ریاست کے اپنے شہریوں سے اور شہریوں کا اپنی ریاست سے خود شہریوں کا آپس میں ہوتا ہے، وہ تعلق ہے ولایت۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ سمپل میننگ میں یوں کہہ لیں کہ دوستی کا تعلق، یا ایسا تعلق کہ جس کے لیے آدمی کافی مددگاری، سپورٹ کی چیز ہو۔ اب اس کو تھوڑا آگے مزید آیت میں واضح کیا گیا ہے، یہ مزید اس کی مزید تشریح آگے ہے کہ مولانا نے یہ تشریح لکھی ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ تو اب یہ آیت مولانا کہتے ہیں کہ دستوری اور سیاسی ولایت یعنی اسلامی ریاست کے جو جغرافی ہے اس تک محدود کر دیتی ہے، اور اس کے باہر جو کوئی مسلمان ہیں ان کے ساتھ مخصوص کوئی رشتے سے جو ہے وہ خارج کر دیتی ہے۔ اور اس عدم ولایت کے قانونی نتائج بہت وسیع ہیں، یعنی جو اسلامک اسٹیٹ میں لوگ ہیں ان کے ساتھ تو ولایت کا اور اس کا تعلق ہے، لیکن جو لوگ وہاں سے نکل گئے تو ان کی ولایت نہیں ہے۔ مولانا نے تو اس کو بڑا سخت لکھا ہے، مولانا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر اس کی قانونی باریکیوں میں جائیں تو قانونی باریکی یہاں تک بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی عدم ولایت یعنی ولایت نہ ہونا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ اشارہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بہت ڈیٹیل موضوع ہے، میں اس میں نہیں جاتا، کہ دارالاسلام کے مسلمان ایک دوسرے کے وارث تک نہیں ہو سکتے، یعنی اگر کوئی آپ کا گارجین نہیں ہو سکتا، قانونی ولی نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ وراثت کا معاملہ یہ کہ اگر کسی کا باپ وہاں رہ گیا اور بیٹا جو ہے وہ اسلامک حکومت میں آ گیا تو باپ کی وراثت اس کو نہیں جائے گی، یا اگر اس کا بیٹا وہاں رہتا ہے یا بھائی رہتا ہے تو اس کی وراثت اس کو نہیں جائے گی، اس سطح کا معاملہ۔
اور پھر گارجین نہیں ہو سکتا، یعنی قانونی ولی اس کا نہیں ہو سکتا. اسی طرح شادی بیاہ نہیں کر سکتے. یہ مولانا نے لکھا ہے کہ دارالکفر کے مسلمانوں کے ساتھ شادی بیاہ کا تعلق نہیں کر سکتے. اسی طرح کوئی مسلمان اپنے ہاں ذمہ داری یا منصب انہیں نہیں دے سکتے کہ جو دارالکفر کے رہنے والے لوگ ہیں، اس کا شہریت کا تعلق اس نے قائم رکھا ہو، توڑا نہ ہو. اور اسی طرح سے مزید مولانا نے لکھا ہے کہ اسلامی حکومت کی خارجی سیاست پہ بھی اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. خارجی سیاست پہ یہ کس طرح سے اثر ڈالتی ہے کہ جو مسلمان اپنی ایریا میں رہ رہے ہیں اس حکومت کے، ان کی تو ذمہ داری ہے. باہر کے مسلمانوں کی کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ہے جو اپنے شہریوں کی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ جو مسلمان کسی ایسے ملک کے قبضے میں ہوں کہ وہ پھر ان کو ہینڈی کیپ بنا لے یا آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرے کہ ان کو ماریں گے اگر تم یہ نہیں کرو گے، اس طرح کی صورتحال ہو، یا ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہو تو آپ کی چیزیں. تو اس کے حوالے سے جو ہے نا مولانا نے اس کو احادیث سے بھی ثابت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انا بریء من کل مسلم بین الذہان المشرکین، یعنی میں کسی ایسے مسلمان کی حمایت و حفاظت کا ذمہ دار نہیں ہوں جو مشرکین کے درمیان رہتا ہو. تو اس موضوع کو اس سطح تک مولانا نے ڈسکس کیا. پھر انہوں نے مزید اس میں کہا ہے کہ اس طرح کے اسلامی قانون اور اس کی جڑ ہی کاٹ دی ہے جو بین الاقوامی پیچیدگیاں پیدا کرتی ہیں. پیچیدگیاں کیا پیدا ہوتی ہیں کہ کچھ لوگ باہر موجود لوگوں کو سپورٹ، کچھ اسٹیٹس، اس کو ہم نے جدید میں بالکل ٹچ کرتا ہوا چلتا ہوں، میں اس کو بہت ڈیٹیل میں نہیں ڈسکس کرنا چاہتا. ہم مزید اگر اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں تو آج کے دور میں ایک قریب ترین مثال آپ یہ دیکھیں کہ کچھ اسٹیٹس ہیں جو اپنے دوستوں یا اپنے کہ یہ ہمارے بندے ہیں ان کے لیے دنیا بھر میں بدماشی کرتی پھرتی ہیں. روگ اسٹیٹس، یعنی وہاں پہ بھی بم گرا دیا کہ یہ ہمارے لوگوں کے ساتھ یوں کر رہے تھے، یا اس ملک پہ جا کے حملہ کر دیا، یا اس پہ حملہ کر دیا، یا کوئی ملک توڑوا دیے کوئی بنیاد پہ. آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کے ساتھ تو پوری دنیا میں ظلم چل رہا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا علاقہ تھا مشرقی تیمور، ایسٹ تیمور جسے کہتے ہیں، جو کہ انڈونیشیا کا حصہ تھا، اس کو الگ ملک بنوا دیا گیا. اسی طرح دارفور کا اور سوڈان کا علاقہ تھا جہاں پہ کچھ آبادی ایسی تھی تو ان کو جو ہے وہ ایک الگ ملک بنوا دیا گیا. مسلمانوں پہ ظلم چلا جا رہا. تو ان کو بیرونی طور پہ اقلیتوں کی ذمہ داری لینا، یعنی مائنورٹیز جو آپ کے ایریا میں نہیں رہتی ہوں، کہیں اور رہتی ہوں، آپ ان کی ذمہ دار بن کے اور سیاسی طور پہ حملے اور وہ کر رہے ہو. تو یہ ایک بہت بڑا جھگڑا ہے جس کو اسلام نے ختم کر دیا. اگر اس کی مور ڈیٹیل میں جائیں تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن بہت سی اس میں چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ ایک بالکل ریسنٹ آپ یہ دیکھیں کہ ایران کے اندر جو ایران کا سب سے بڑا نقصان ہوا ہے ابھی ریسنٹ، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ غدار اور اسپائز تھے، ہے نا. اسی طرح سے ہم اگر اپنے ملک کی ہسٹری دیکھیں تو ہمارے پاس ایسے غدار اور اسپائی ملتے ہیں کہ جو باہر کی قوتوں سے رابطے میں یا ان کے ساتھ یا ڈبل نیشنلٹی یہاں سے گڑبڑ کی اور نکل گئے پاسپورٹ پہ. تو یہ ایک بہت بڑا ایک چیز ہے. تو ایک اور بات اس میں تھوڑا سا ٹچ کرتا جاؤں کہ اب یہ موضوع کیونکہ آیا ہے تو میں اس سے آگے والی بات، یا چلیں اس کو ہم پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں مزید آیات جو اللہ تعالیٰ نے آگے فرما رہا ہے. اب ترجمہ ہے کہ ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان پر مدد کرنا فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. تو اب اوپر والی جو آیات تھی اس میں دارالاسلام سے باہر رہنے والے مسلمانوں کو سیاسی ولایت کے رشتے سے خارج کر دیا گیا تھا، یعنی سیاسی طور پر ان کی ولایت نہیں ہوگی. لیکن اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ تمہارے دینی بھائی ہوں اور دینی اخوت کا رشتہ آپ نے ختم کر سکتے ہیں، تو اب اگر اس میں آپ سے وہ مدد مانگیں، ان پر کہیں ظلم ہو رہا ہو اور اسلامی برادری کے تعلق سے آپ نے ان کی مدد کرنی ہو تو آپ نے ان کی مدد کرنی ہے. لیکن اگر کسی کے ساتھ آپ کا جس سطح تک کر سکتے ہو، یعنی اس میں پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے دینی بھائیوں کی مدد کا فریضہ اندھا دھند تو نہیں انجام دیا جا رہا، جس میں بین الاقوامی آپ کے جو ٹریٹیز ہوں، آپ نے معاہدے کر رکھے ہوں، مختلف ملکوں کے ساتھ آپ کے کانٹریکٹس ہوں، اس کو آپ بائی پاس کر کے تو سب کچھ نہیں کریں گے. تو اخلاقی حدود کو آپ نے پامال نہیں کرنا. اور پھر جو ہے وہ اس ظلم کرنے والی قوم سے اگر آپ کے ایگریمنٹس ہوں، معاہدے ہوں، تو ایسی صورت میں مسلمانوں کی مدد نہیں کی جا سکتی. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے یہ سمجھنے کا. تو اب یہ جو آیات ہے اس کے لیے اگر ہم دیکھیں تو لفظ استعمال ہوا ہے میثاق. میثاق جو ہے وہ وثوق سے نکلا ہے. وثوق جو ہے وہ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا بڑے وثوق سے میں بات کر رہا ہوں، یعنی
پورے بھروسے اور اعتماد کے ساتھ بات کر رہا ہوں. تو میثاق جو ہے وہ ہر اس چیز کو کہیں گے کہ جس کی بنا پر کوئی قوم عام طریقے سے یہ اعتماد کرنے پر حق جانب ہو کہ ہمارے اور ان کے درمیان جنگ نہیں ہے. یعنی آپ نے کوئی ایسا سالڈ ایگریمنٹ کیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم آپ کے اوپر حملہ نہیں کریں گے, تو ایسی صورت میں آپ ان مسلمانوں کی بھی مدد نہیں کر سکتے. تو پھر جو آیت ہے بینکم و بینہم میثاق کے الفاظ بیان کرتے ہوئے کہا گیا تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو, تو اس سے یہ صاف مترشح یعنی صاف واضح ہو رہا ہے کہ جو دارالاسلام کی حکومت ہے اس نے جو معاہدانہ تعلقات کر رکھے ہیں غیر مسلم سے, وہ صرف دو حکومتوں کے تعلقات نہیں ہیں بلکہ دونوں قوموں کے تعلقات بھی ہیں. یعنی اس میں اسلامی حکومت یہ لازم کر دی ہے کہ مسلمان حکومت کے ساتھ مسلمان قوم بھی اس معاہدے میں شریک ہو جو مسلمان حکومت نے کیا. تو یہ ایک بڑا اہم پہلو ہے کہ اگر کہیں پر اسلامک اسٹیٹ ہے, دارالاسلام ہے, تو وہاں پر تو اب اس سے کچھ شرعی اصول ہیں اور اس شرعی اصول کو بھی ہم دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. تو شریعت میں اس بات کی قطعاً اجازت نہیں کہ مسلم حکومت جو معاملات کسی قوم سے طے کرے ان اخلاقی ذمہ داریوں سے مسلمان مبرہ ہو جائیں. مسلمان کے ہمارا نہیں کوئی تعلق نہیں, بلکہ ہر اسٹیٹ میں رہنے والا مسلمان بھی اس کا پابند ہے. البتہ اگر دارالاسلام کے معاہدات کی پابندی صرف ان لوگوں پر ہی عائد ہوگی جو اس حکومت کے دائرہ عمل میں رہتے ہوں. اگر وہ مسلمان کسی اور جگہ رہتے ہیں اس اسٹیٹ کے اندر نہیں رہتے تو ان پہ پھر نہیں ہے پابندی. اس کی بھی ایک مثال بڑی اہم ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا یاد ہوگا کہ حدیبیہ کے موقع پہ جب یہ معاہدہ ہوا اور جس سے لوگوں نے کہا کہ یہ تو وہ بتاؤ کا مشہور واقعہ کہ مسلمان جو ہے وہ گئے تھے اور لشکر لے کے پہنچے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پہ معاہدہ کیا اور ایسے شرطوں پہ کیا کہ جس سے لگ رہا تھا کہ ہمیں تو جو ہے وہ شکست ہو گئی. اور بڑے یعنی حضرت عمر تو بہت جوش میں تھے اور غصے میں, اور بھی صحابہ جو ہے وہ نالا مطلب نعوذ باللہ وہ خوش نہیں تھے. تو اللہ تک کے نبی نے اس کو فتح بتایا تھا. تو بہرحال اس میں مختصر یہ کہ وہاں پہ یہ طے ہوا کہ جو ہمارے پاس ہوں گے ہم نہیں دیں گے, تمہارے پاس ہوں گے. تو پھر یہ جو دو صحابی تھے حضرت ابو بصیر اور ابو جندل, یہ جو ہے وہ ایک ایسی جگہ پہ جا کر وہ ہو گئے کہ جہاں اسٹیٹ کی جوریڈکشن نہیں تھی, جو جہاں پر وہ نہیں تھا, تو وہ پھر ان پہ حملے کرتے تھے اور پھر انہوں نے کہا کہ بھائی معاف کرو ان کو بھی اپنے ساتھ ہی لے جاؤ. تو یہ ایک اس کی مثال لی جا سکتی ہے کہ جو آدمی اس ٹیریٹری میں نہ ہو اس کے اوپر پابندی نہیں ہے, لیکن باقیوں کو جو ہے وہ ان کی صلح کی پابندیاں کرنی ہوں گی. صحیح ہے. تو اب یہاں پر ایک موضوع ہے جس کو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے طور پہ اس کو پڑھیں بھی اور اس کو جا کے اپنے طور پہ ایکسپلور کریں. اور بہرحال آج کے دور تک آتے آتے مادیت کا اتنا غلبہ ہے, یعنی پیسہ کمانا اور پیسے کے لیے مائگریٹ کرنا, پیسے کے لیے موو کرنا کا اتنا بڑا غلبہ ہے کہ یہ موضوع دیندار طبقوں میں بھی نہیں رہا کہ کیا دارالکفر میں پیسہ کمانے کے لیے مائگریشن جائز ہے, کیا امیگریشن ایسے ملکوں کی لینا کہ جہاں پر اسلامی حکومت نہ ہو بلکہ غیر اسلامی حکومت ہو, اور وہاں کے قوانین ایسے ہوں کہ جہاں پر آپ کو آزادی کے ساتھ اسلام پہ عمل نہ کرنے دیتے ہوں. اس کے اوپر میں کوشچن مارک چھوڑ رہا ہوں. میں یہ کوئی اسٹیٹمنٹ ایسا نہیں دے رہا, لیکن مولانا مودودی کا موقف میں آپ کو بتایا دیتا ہوں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جب تک حیات تھے ان کا یہ اس پہ سخت موقف تھا کہ دارالکفر میں ایسے کسی جگہ پہ سیٹل ہونا, امیگریشن لینا اس لیے کہ پیسہ کمانا ہے, دولت کمانی ہے, یہ بالکل ناجائز ہے. وہ اس کو بالکل جائز نہیں سمجھتے تھے, اور بہت سے علماء نے اس دور کے بھی اس کو بالکل حرام قرار دیا کیونکہ اس کے بہت لانگ ٹرم امپلیکیشنز ہیں. اور آج ہلکی سی جھلک ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آج یہ دیکھتا ہوں کہ میرے اپنے قریبی عزیز میرے جاننے والے یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے وہ اسکول سے اگر ہم ایل جی بی ٹی کے مسئلے پہ چھٹی کروا لیں تو اسکول سے ہمیں نوٹس آ جاتا ہے. ویسٹ کے اندر رہنے والوں کے لیے یہ مسائل بڑھ رہے ہیں. یہ مسئلے ہمارے معاشروں میں بھی پینیٹریٹ کر رہے ہیں. جو میں پیچھے بھی ایک دفعہ بات کر چکا ہوں کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو ایس ڈی جیز ہیں ان کے ریپر میں بہت صفائی کے ساتھ جو ہے وہ جینڈر ایکویلٹی کے نام پہ یہ فتنہ جو ہے وہ ہمارے تعلیمی اداروں تک بھی پہنچایا گیا. اور کچھ یہاں پر تو میں نے ڈسکشن سنا ہے ملیشیا کے تعلیمی اداروں میں, مجھے نہیں معلوم کہ پاکستان میں اس کی کیا امپلیمنٹیشن کر کے لوگ سمجھا رہے ہیں, لیکن یہ ایک سب انویلپ کر کے یہ چیز وہاں پہنچائی گئی ہے اس چیز میں, اور ہر جگہ اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک میں نے ایک سائڈ نوٹ طور پہ بات کی کہ آپ اس کو پڑھیں, اس کا علم حاصل کریں اور اس کو اپنے ذہن میں تازہ کریں. کم از کم آپ کو اتنا علم ضرور ہو کہ میں اگر وہاں جا رہا ہوں تو فلاں مکتبہ فکر کے یا فلاں عالم کا اس پہ کیا رائے ہے یا پہلے کے علماء کیا رائے رکھتے تھے. تو یہ دارالکفر اور دارالاسلام کی بحث جو کہ آج کے موضوع نہیں رہی,
لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو ہمارا موضوع ہونا چاہیے اور اس پہ اپنی شرح صدر ہونی چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. آگے ترجمہ ہے کہ جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں. اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ و فساد برپا ہوگا. اب اس کو مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ اس فقرے کا تعلق اگر قریب ترین فقرے سے مانا جائے یعنی پچھلی آیات سے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح کفار ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں اگر تم اہل ایمان اسی طرح ایک دوسرے کی حمایت نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہوگا. لیکن دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر پیچھے کی آیات سے تعلق یعنی جو 72 نمبر آیات سے ہم نے 70 سے شروع ہوا تھا یہ رکوع تو وہاں سے جو آیات ہیں وہاں سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اگر دارالاسلام کے مسلمان ایک دوسرے کے ولی نہ بنے اور اگر ہجرت کر کے دارالاسلام میں آنے والے اور دارالکفر میں مقیم رہنے والے مسلمانوں کو اہل اسلام اپنی سیاسی ولایت سے خارج نہ سمجھیں. سیاسی ولایت میں پورا کلیئر کر چکا ہوں. ازیوم کہ ہر ایک سمجھ رہا ہے کہ یعنی پولیٹیکلی آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہوں ان کے آپ مددگار ہوں. تو پھر اور اگر اس کے ساتھ ساتھ اس قاعدے کی بھی پابندی نہ کی جائے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدہ ہو اس کے خلاف مدد مانگنے والے مسلمانوں کی مدد نہ کی جائے گی. یعنی آپ کی اسٹیٹ کے اندر نہیں رہتے باہر کچھ مسلمان ہیں جو رہتے کفار کے اس غلبے میں اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کرو اور آپ کا ان کفار کے ساتھ اسٹیٹ یعنی ایگریمنٹ ہے تو آپ ان کی مدد نہ کر رہے ہو. اگر آپ یہ سب کچھ نہ کر رہے ہو تو پھر جو ہے نا اور کفار سے موالات کا تعلق ختم نہ کریں. موالات یعنی دوستی اور اس کا تعلق تو پھر زمین میں فتنہ و فساد برپا ہوگا. تو مولانا نے یہ اس کو دونوں طریقے سے بتایا کہ اگر آپ بالکل پچھلے جملے سے اس آیت کا تشریح کرتے ہیں تو یہ ہے اور اگر آپ ان کو دونوں اور میرے خیال میں دونوں باتیں ہی فرق ہیں ٹھیک ہے کہ فتنہ و فساد آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں ان ساری چیزوں سے برپا ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے دینی نظام میں انتشار ہے سیاسی الجھنیں ہیں اخلاقی تضاد ہے اور پھر ایک عظیم فتنہ جو ہے وہ برپا ہو رہا ہے معاشرے میں. اگلی آیات اور بس یہ آخری آیات ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم بات ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جدوجہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی وہی سچے مومن ہیں ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے. اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جدوجہد کرنے لگے وہ بھی تم میں شامل ہیں مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتے دار کے زیادہ حقدار ہیں یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. یہاں پہ مراد اسلامی بھائی چارے حکومت کی بنیاد پہ میراث قائم نہیں ہوگی. آپ لوگوں کو یہ بات ذہن میں رہے کہ جب مدینہ سے لوگ مکہ سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ایک دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی مواخات کی کہ لوگوں نے اپنی آدھی جائیداد اپنا گھر ایون کہ کچھ لوگوں نے جن ایک سے زیادہ شادیاں تھیں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کے اپنے بھائی کو کہا کہ تم اس سے نکاح کر لو. اس سطح تک جو ہے معاملات وہاں ہوئے. تو وہاں پر لوگوں کو یہ لگا کہ اب تو یہ ہمارے ورثہ ہو گئے یعنی وراثت میں یہ شامل ہو گئے. اس سطح کا ان کا دینی تعلق بن گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ دینی اخوت اپنی جگہ بھائی چارہ محبت اپنی جگہ لیکن جو وراثت کا قانون ہے وہ وہی ہے جو نسل سے چلتا ہے اور جو انہیریٹنس کی بیس پہ جو وراثت ہوتی ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. یعنی نسب سے یعنی خونی رشتے سے یعنی باپ کا وارث بیٹا ہوگا اور جو بھی قانون اس میں بہت ڈیٹیل میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے میرا خیال ہے سورہ نساء میں بھی اور ایک دو جگہ اور پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ جو انصار تھے اور مہاجرین تھے ان میں جو مواخات کرائی تھی اس کے حوالے سے یہ ایک قانونی وہ کر دیے. تو میرا خیال ہے یہ بات کلیئر ہو گئی ہے. تو یہ غلط فہمی کو اللہ تعالیٰ نے دور فرما دیا کہ میراث جو ہے وہ خاندانی حقوق کی بنیاد پہ ہوگی نہ کہ اخوت کی بنیاد پہ. تو یہاں پر یہ ہمارا رکوع ختم ہوا. اگر کچھ جو بھی باتیں ہوئی ہیں اس کے حوالے سے کوئی سوالات ہوں کوئی بات کسی نے کرنی ہو تو کر سکتے ہیں. اور ترجمہ جو اس کا ہے یا یہ والی نیچے والی بات میراث کہتے ہیں انگلش میں کیا وراثت انگلش میں کیا کہتے ہیں انہیریٹنس. تو ہاں انہیریٹنس وہی ہے نا وہی بات میں نے دوبارہ پڑھ دی آخر نہیں الگ نہیں ہے وہی بات ہے. میں دوبارہ سے کچھ بھی ریکیپ کر دوں کہ جب مدینے میں آ کر اخوت اتنے بنیاد پہ کام ہوئی کہ لوگوں نے اپنی آئیدی جائیداد دے دی تو لوگ یہ بھی سمجھنے لگے کہ اب یہ وراثت میں بھی ہمارے حصے دار ہوں گے. تو انہوں نے کہا نہیں وراثت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ صرف انہیریٹنس کی بیس پہ ہی ہے. وہی جو آپ کے قانونی خاندانی رشتے دار ہیں انہیں کو وراثت جائے گی. اب دینی اخوت کی بنیاد پہ وراثت تقسیم نہیں ہوگی. خاندانی حقوق میں تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. میراث تو ڈائریکٹ آپ کی جو بلڈ ریلیٹو جو
ڈائریکٹ انہیریٹنس ڈائریکٹ سکسیسر ان کو جائے گی. نہیں، یہ بھی ایک فرق ہے. خاندانی حقوق لکھا ہوا ہے، یہ نہیں خاندانی لکھا حقوق ہوا. میں تو پھر پورے جو آپ کا ایک خاندان ہے، جو پورا ایک برادری ہے جو یہ وہ پورا ایک. خاندانی حقوق میں صرف نسب کی بنیاد پہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر میں آپ کا بہت اچھا بھائی ہوں تو آپ میرے اس طرح بھائی نہیں ہو گئے کہ آپ میرے گھر میں بھی آ جائیں اور پھر اس طرح سے، وہ اس طرح کی بات، یہ والی بات ہے یہاں خاندانی حقوق. کلیئر کر رہا ہوں اپنا پوائنٹ. اس میں جو انہوں نے بات کی ہے وہ اس زمانے کے حساب سے کی ہے کہ ہجرت جو ہے کیونکہ اب فرض ہو چکی ہے، آپ پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، تو جو مسلمان ہجرت کا حکم آنے کے باوجود ہجرت نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے وہ بات کہی گئی ہے کہ وہ ہم میں شامل نہیں ہے جب تک کہ وہ جب تک کہ آ نہ جائیں. یا وہ آج کے زمانے پر بھی اس طرح سے لاگو ہوتی ہے، جیسے کہ آپ نے ایک سوال تک بھی چھوڑا ہے کہ وہ اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ ایک شخص جو ہے کسی ایسی جگہ جا کے رہنا شروع کر دیتا ہے جہاں پہ شاید اس کو پرابلمس ہیں، وہ اسلامی ملک نہیں ہے اس کی وجہ سے پرابلمس ہیں، اپنے بچوں کے حوالے سے یا کچھ اور چیزوں کے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے کوئی شکایت تو کرتا ہے اس کی، لیکن وہ اس کو وہ اس کی درستگی کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ اس کا شاید پرپس یہ ہے کہ وہ کما لے کچھ تھوڑا سے اکٹھی کر دے. کیا ایسے شخص پر بھی یہ بات لاگو ہوتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ ہم میں سے ہم میں شامل نہیں ہو جاتا جب تک وہ اس حالت کو درست نہ کر دے؟ دیکھیں، یہ جو بات لاگو ہوگی وہ تو اسلامک اسٹیٹ کے اوپر ہوگی. یعنی یہ والی بات کہ ان لوگوں کے حقوق کے لیے بات کرے گی یا نہیں کرے گی اور ان کے لیے کیا. مثال کے طور پہ اگر پاکستان صحیح اسلامک اسٹیٹ ہے اور پاکستان سے مائگریٹ کرنے والے کچھ ایسی جگہ پہ یا کوئی اور ایسے مسلمان پاکستانی نہ ہو جو مشکل میں ہو، تکلیف میں ہو، مدد کے لیے پکارتے ہوں، تو پاکستان میں رہنے والا جو بھی ہے وہ تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. جو باہر رہ رہا ہے اس کے لیے اسٹیٹ کہ اگر ان کے ساتھ اخوت کی بنیاد پہ کچھ ہیلپ کر سکتے ہو کریں گے. لیکن اگر کچھ ایسے ملکوں کے ساتھ، جیسے چائنا ایک ایگزامپل لے لیں، چائنا کے ساتھ آپ کے اگر معاہدے ہوں تو چائنا میں اگر مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہو تو پاکستان کی اسٹیٹ، اسلامک اسٹیٹ، پاکستان کی موجودہ اسٹیٹ نہیں آؤٹ آف دا وے جا کے ان کی ہیلپ نہیں کر سکتی. جہاں تک بات یہ ہے نا، میں نے یہ کہا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کے بارے میں یہ کہا کہ کیونکہ اس ریاست نے کلمہ پڑھ لیا ہے، یعنی جو آپ کی وہ تھی قرارداد مقاصد، تو اس کے بعد پاکستان میں عملی طور پہ نفاذ اسلام ہم سب کی ذمہ داری ہے. لیکن ہم پاکستان کو ایک سیکولر یا غیر ملکی یا غیر اسلامی ریاست تو نہیں کر سکتے نا. اسٹیٹ کا قانون تو، دستور تو کم از کم ہے نا. لوگ عمل نہیں کر رہے، وہ ایک الگ موضوع. تو مولانا کی رائے اس دور میں یہ تھی کہ غیر ملکوں میں، جو خاص طور پہ غیر مسلم ملکوں میں جا کے آباد ہونا جائز نہیں ہے، دولت کمانے کے لیے، پیسے کے لیے. صرف ایک اسٹیٹ وہ اجازت دیتے تھے، وہ یہ کہ اگر آپ اپنے طور پہ اتنا علم رکھتے ہو دین کا کہ آپ دین پھیلانے کے لیے جا رہے ہو تو یہ ایک صرف اجازت ہے. تو میں نے یہی کہا نا کہ آج کے دور میں اگر میں یہ بات کسی سے کروں تو غلبہ مادیت کا اتنا زیادہ ہے، پیسہ کمانا، اور پیسہ ہر چیز کا موٹو ہے، اسٹیٹس کا بھی اور افراد کا بھی. تو اس کو یہ بات سمجھانا میرے لیے مشکل ہے. تو میں نے آپ کو یہ اوپن چھوڑا کہ آپ خود اس پہ موضوع پڑھیں. یعنی ایسے علماء آج کے دور میں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آج کا موضوع ہے ہی نہیں، کیونکہ آج کوئی ایک اسلامی حکومت ہی نہیں ہے. پاکستان کو بھی وہ اسلامی حکومت نہیں مانتے اور کسی اسلامی ملک کو بھی اسلامی حکومت نہیں مانتے. تو اب یہ موضوع ہے. لیکن جو مولانا کے دور تک کے علماء تھے وہ اس پہ ایک سخت رائے رکھتے تھے، اور مولانا مودودی نے کبھی اس پہ کوئی نرم رائے نہیں رکھی. انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا جائز نہیں ہے. حالانکہ وہ خود ٹریول کرتے رہے اور آتے جاتے تھے، علاج کے لیے جاتے تھے، دعوت کے لیے جاتے تھے، ہر طرح کی چیزیں وہ کرتے رہے. لیکن ان کا موقف یہ تھا کہ وہاں مستقل سکونت اختیار کرنا، وہاں کا شہری ہو جانا ٹھیک نہیں. تو میں نے کہا کہ میں اس پہ اپنا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا، آپ اس پہ کوشش کریں کہ دوسرے مکتبہ فکر کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں، مولانا کی بھی مزید چیزیں پڑھ لیں جو مولانا مودودی نے رسائل و مسائل میں بھی اس کے جواب دیے ہیں، یا اور کچھ علماء نے اس پہ چیزیں لکھی ہیں، اس کو بھی دیکھ لیں. بیٹا سوال نہیں، لیکن مزید انسائٹ لینی ہے، پڑھنا بھی ہے. یہ جب اسلامک اسٹیٹ کی بات ہم کریں گے نا تو اس میں کیا قانون اس کا اسلامک اسٹیٹ جو یہ مسلمانوں کی اکثریت مسلمانوں کی ہے، ایک منشور اسلام اسٹیٹ قانون شکل میں نہیں دیتا، لیکن اکثریت مسلمانوں کی ہے. تو ابھی جو سارا کچھ ہے آپ نے صاحب کے فتووں سے بھی اس کو یا یہ نہیں، مولانا تقی عثمانی صاحب کا اس پہ موقف میں نے بالکل نہیں بیان کیا. میں نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بتایا. تقی عثمانی صاحب کا میں نے صرف وہ جو شروع کی آیات تھیں ان کا جو ترجمہ تھا وہ میں نے حوالہ دیا تھا.
باقی میں نے یہ آپ کو بتایا کہ جو دارالکفر اور دارالاسلام کی بحث ہے وہ آج کی نہیں ہے. وہ میں آپ کو ایک منٹ تفاسیر کا حوالہ دیتا ہوں. اکثریت کی بنیاد پر ہے کیونکہ مسلمان زیادہ ہوں گے وہ دارالاسلام. نہیں ایسا نہیں ہے، میرا خیال ہے دارالاسلام سے مراد ان کی یہ ہے کہ جہاں پر قانون جو ہے نا وہ مسلمانوں کا یا اسلامی قانون ہو. دیکھیں چاہے وہ شریعت کے اوپر عمل نہ کر رہے ہوں، لیکن آپ کا جو ملیشیا کا قانون ہے، ملیشیا از ڈکلیئرڈ اسلامک اسٹیٹ. پاکستان کی طرح ایک اسلامی ملک ہے، کوئی سیکولر ملک نہیں ہے ملیشیا. اور ملیشیا کی کچھ ریاستوں میں تو اسلامی قوانین بھی نافذ ہیں، آپ کو پتا ہوگا. اسی طرح سے اگر آپ سعودی عرب جاتے ہیں یا عمان جاتے ہیں یا اس طرح کی جتنے بھی مسلمان ریاستیں آزاد ہوئی ہیں، انہوں نے اپنے آپ کا اپنا مذہب اسلام بتایا ہے وہاں پر. وہ اپنے آپ کو سیکولر اسٹیٹ نہیں بتاتے. تو میرا خیال ہے کہ جو دارالکفر اور دارالاسلام کی بحث ہے اس میں اس آج کے دور میں جو بڑی بحث ہے وہ یہی ہے کہ ایسے تو آبادی کے لحاظ سے انڈیا پاکستان سے بڑی مسلمان آبادی ہے، لیکن آپ آج کے دور میں بھی دیکھیں نا کہ مسلمان وہاں پاکستان سے زیادہ ہوتے ہوئے کیا وہ وہاں کے قانون پہ، وہاں کی چیزوں پہ طاقت رکھ پا رہے ہیں، وہ کچھ کر پا رہے ہیں؟ تو ان سارے تناظر میں، لیکن میں یہ بالکل اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا کہ مسلمان وہاں جو رہ رہے ہیں وہ غیر شرعی ہے یا ان کا جائز نہیں ہے. میں اس پہ کوئی رائے نہیں رکھتا، لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو علماء نے اور مولانا نے لکھا ہے انہوں نے وہ یہ دلیل دی ہے. اس پہ آپ لوگ مزید پڑھیں اور آج کے دور کے علماء سے بھی پوچھا جائے وہ اس پہ کیا کہتے ہیں. بالکل دارالکفر میں نہیں جایا جاتا. پھر بعد میں ہمارے کا دارالکفر وہ دار ہے جہاں پہ صرف کفر کی رائش ہو. اب مسلمان جو رہ رہے ہیں وہاں پہ جداد میں. ہاں لیکن میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی نا. آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ اپنی بچی کو ایبسینٹ کر لیں کہ آج LGBT کے موضوع درس اسکول ہوگا. آپ کے پاس یہ طاقت نہیں ہے. اگر آپ وہاں پر زیادہ تھوڑا جاتے ہیں نا تو وہ بچے آپ سے چھین لیتے ہیں. وہ آپ کے بچے لے جا کے کونسل میں پالیں گے. تو اس میں تو پھر آدمی کو سوچنا چاہیے نا کہ یہ اسٹیٹ کیسے چل رہی ہے اور کیا ہے. آزادی انہوں نے بہت ساری دی ہوئی ہیں، ایسی آزادیاں دی ہیں جو ہمارے اپنے مسلمان ملکوں میں نہیں ہے. کل ایک صاحب سے پرسوں میری ڈسکشن ہو رہا تھا، آسٹریلیا کے حوالے سے بات کر رہے تھے. وہ بتا رہے تھے کہ آسٹریلیا میں جو ہماری ایفام ہے، اسلامک فورم آف اس طرح سے کر کے اس کا نام ہے، ایک بڑی اسلامک تنظیم ہے، اس کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ایئر فورس کے اسکواڈرن لیڈر ہیں. آن ڈیوٹی آسٹریلین ایئر فورس کے اسکواڈرن لیڈر. میں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا ہم نے ساری چیزیں اوپن رکھی ہیں، ہم نے جو ہے سب چیزیں وہاں کی اسٹیٹ سے بھی ڈسکس کی ہیں، ہماری پولیس سے اور وہاں کی جو سیکرٹ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے ڈسکشن ہوتے ہیں. ہم کوآپریٹ کرتے ہیں پورے طریقے سے، ان کے ساتھ مل کے چلتے ہیں. تو بہت سی آزادیاں وہ ایسی دیتے ہیں کہ آپ کو اپنے ملکوں میں بھی نہیں ملتی. لیکن کچھ ایسی گرفت بھی ہوتی ہے کہ جس میں آپ کی بعض اوقات ہو سکتا ہے کل وہ کوئی ایسا قانون ڈکلیئر کر دیں، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ بلاسفیمی اور یہ جو ہے یہ قانونی ہوگا. جو بھی نعوذ باللہ تبرہ کرے، اللہ کے نبی پہ کرے، کسی پہ کرے، کوئی قانون منائے، آپ قانونی ہوگا، لیگل ہوگا، آپ کیا کر لیں گے وہاں. تو یہ سارے موضوعات ہیں نا جس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. تو اس لیے میں نے کہا یہ ایک کم از کم ہمارے ذہن میں یہ موضوع تو ہونا. ہمارا موضوع نہیں رہا یہ ڈسکشن ہی نہیں رہا، یہ کوئی اس پہ بات بھی نہیں کرتا. تو بہرحال اسحاق صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ موجود ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں تو چند باتیں عرض کر دیتا ہوں. جی جی جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ کا ویڈیو آن ہے؟ بالکل جی، دونوں چیزیں آن ہیں میری، میرا خیال ہے. جی جی جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے درس میں حسن بھائی نے بہت ہی خوبصورتی سے ساری باتوں کی وضاحت کی ہے اور اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ دارالاسلام، دارالکفر اور دارالحرب کے حوالے سے ہمارے موجودہ دور کے علماء کرام اور مفکرین اسلام نے بھی تفصیل سے لکھا ہے. تو ہمارے دوستوں کو، اور اس پر مستقل کتابیں موجود ہیں، تو ان کا مطالعہ کیا جائے. اور بہتر یہ ہوگا کہ ملائیشیا کا ہمارے جو دوست ہیں ان میں سے جو مطالعے کے شوقین ہیں اور ڈسکشن کے شوقین ہیں، ان کا اس موضوع پر کوئی اسٹڈی سرکل ہو جائے کہ کیا سوالات ہیں اس حوالے سے، اور وہ کیا سوالات ہیں کہ جو ہمیں درپیش ہیں. یعنی ملائیشیا میں جو ہمارے دوست ہیں جو درس میں آتے ہیں ان کے ذہنوں میں موجود ہیں،
اور ان سوالات پر اس اسٹڈی سرکل میں خصوصیت کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ اصل میں اس میں مختلف علماء کرام کی مختلف آراء ہیں، اور میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ اس پہ اسحاق منصوری کوئی رائے دے، اس کے بجائے ہم میں سے جو جس عالم کے ساتھ وابستہ ہے، مثال کے طور پہ مجھے پتا ہے کہ برطانیہ میں یعنی 2 علماء کرام کے بڑے گروہ پائے جاتے ہیں، 3 گروہ پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ تو یہ کہتا ہے کہ بھئی مورٹگیج جو ہے، جو ہاؤسنگ کے لیے لیا جاتا ہے، قطعاً حرام ہے، سود ہے، بالکل جائز نہیں ہے لینا، ٹھیک ہے نا۔ ایک گروہ تو وہ ہے، وہ بھی علماء کرام ہے جو قرآن اور حدیث سے اس کی سند دیتے ہیں، جس طرح سے کہ ہمارے ملک میں بینک سے سود لینا حرام ہے، سود پر جو ہے گھر خریدنا حرام ہے، اسی طرح سے برطانیہ میں یعنی مورٹگیج پر سود دینا اور لینا اور کرنا، سودی کاروبار اور سودی معاملہ کرنا حرام ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ بھئی اضطرار کی صورت میں کہ آپ کے لیے وہاں پہ مورٹگیج ہاؤس کرنے کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے، آپ کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہوتی ہیں، تو وہ جو پہلا گروہ ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ برطانیہ میں رہیں، اگر یہاں پہ سود کھانے پر آپ مجبور ہیں تو فسیحوا فی ارض ان ارض اللہ واسعہ، فسیحوا فی ارض اللہ، کہ اللہ کی زمین میں چلے جاؤ جہاں پہ تمہیں سود نہ کھانا پڑے، جہاں پہ تمہیں حرام کا ارتکاب نہ کرنا پڑے، جہاں پہ اپنی بچیوں کو LGBT پہ نہ بھیجنا پڑے، اور جہاں پہ اس قسم کی چیزوں کو نہ کرنا پڑے کہ جن کو اسلام نے حرام قرار دیا، اس جگہ پہ تم چلے جاؤ۔ لیکن تو ایک گروہ تو وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ بھئی اضطرار کی حد تک کہ آپ برطانیہ میں رہیں۔ میں برطانیہ کی صرف ایک مثال دے رہا ہوں، اس لیے کہ میں پچھلے 2 سال سے وہاں پہ تھا اور میں نے بہت قریب سے وہاں پہ دیکھا، دوستوں کے ساتھ بھی میری ڈسکشن ہوئی۔ تو ایک علماء کرام کا گروہ تو یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ کی جتنی ضرورت ہے کہ آپ میاں بیوی ہیں تو ایک چھوٹا سا گھر آپ لے لیجئے، یعنی مورٹگیج پہ لے لیجئے، لیکن اسی میں بعض دوست کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو اس شخص نے جو ہے 2 کمرے کا ایک گھر خریدنے کے بجائے اس نے تو پورے کا پورا جو ہے بنگلہ خرید لیا ہے، 10,000 گز کا، 5,000 گز کا، 2,000 گز کا، یہ تو حرام ہے۔ اور ان میں آپس میں یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ بھئی یہ تم نے ضرورت سے زیادہ خریدا ہے۔ تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو یعنی ضرورت سے زیادہ خریدتے ہیں وہ حرام کے مرتکب ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ یہ مورٹگیج کے معاملے میں بھی موجودہ دور کے جو حالات ہیں اس کے لحاظ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے جو دارالاسلام اور دارالکفر اور دارالحرب کے حوالے سے جو بحث ہے اس میں بھی سید ابو العلا مودودی مرحوم، حضرت مولانا یوسف القرضاوی مرحوم، سید قطب مرحوم اور دیگر علماء کرام جو ہیں ان کی آراء مختلف ہیں، اور ان میں ان کو بھی ہمیں تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے، جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک اسٹڈی سرکل رکھا جائے۔ اور تیسری چیز آئی تھی یہاں پہ میراث کے حوالے سے کہ اصل میں یہ جو مواخات مدینہ جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں ہجرت کر کے گئے تو آپ نے مواخات قائم کی اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا کر ایک دوسرے کا وارث بھی بنا دیا کہ بھئی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ لیکن جب وراثت کے احکام سورہ نساء میں نازل ہو گئے تو مواخات کے احکام جو ہے وہ کینسل ہو گئے، اب وہ نفل ہو گئے۔ اگر کوئی آدمی اپنے پرانے مواخات کے بھائی کو کچھ تحفہ دینا چاہے، کچھ ہدیہ کرنا چاہے تو ہدیہ تو کر سکتا ہے، لیکن وہ میراث میں شریک نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات جو ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور دوسری یہ بات کہ یہ جو قرآن مجید میں مختلف احکام بیان کیے گئے یہ قیامت تک کے لیے ہیں، یعنی ایک حکم جو ہے جو مواخات مدینہ کا جو ہے وہ تھا تو مدینے کے لیے ہی، لیکن آج بھی اگر ویسے حالات پیدا ہوتے ہیں، ویسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو آج بھی کوئی اسلامی اسٹیٹ، کوئی مسلمانوں کا صحیح معنی کے اندر جو امام ہوگا، جو خلیفۃ المسلمین ہوگا صحیح معنی کے اندر، تو وہ مسلمانوں کے درمیان اس قسم کی چیز قائم کر سکتا ہے۔ اب میں اس کی کوئی مثال نہیں دینا چاہتا اس لیے کہ کرنٹ افیئرز کے اندر اختلافات ہو سکتے ہیں اور
یعنی صورتحال بدل سکتی ہے کہ مثال کے طور پہ ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے اور ہندوستان سے مسلمان جو ہے آج پاکستان میں مائگریٹ ہو کر آ جاتے ہیں اور پاکستان کی حکومت یہ کہتی ہے کہ بھئی پاکستان کے مسلمان ان کے ساتھ مواخات کا سلسلہ کریں، ان کو گھر جو ہے مفت دے، کرایہ ان سے نہ لیں، ان کے ساتھ جو ہے اور بھی رعایتیں کریں، ان سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ تو موجودہ دور کے حوالے سے مواخات کی جو صورت ہے اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے، اور ہمارے پاس یعنی علماء کرام کی اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے، وہ اس سلسلے کے اندر سفارشات کر سکتی ہے، اور جو یعنی مفتیان کرام موجود ہیں وہ اس سلسلے کے اندر فتویٰ دے سکتے ہیں۔ ایک اور بات جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں اور جس پہ میری محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد صاحب، آپ سب حضرات ان سے واقف ہوں گے، ترجمان میں ان کے اشارات بھی چھپتے ہیں، اور موجودہ دور کے یعنی مفکرین اسلام کے اندر میں ان کو سب سے بلند مقام پہ دیکھتا ہوں۔ ان کی تحریروں کو پڑھا جائے، وہ خاموش چھپے ہوئے مفکر اور دانش ہیں جنہوں نے اسلام پہ بہت کچھ لکھا ہے۔ ان کی رائے یہ تھی کہ اسلامی حکومتیں اس وقت مستحکم ہوں گی، دنیا کے اندر اسلام اس وقت غالب آئے گا، پاکستان کے اندر بھی اسلام اس وقت غالب آئے گا جب پوری دنیا کے اندر اسلام ایک غالب طاقت بن جائے گا۔ طاقت کا توازن جو وہ اسلام کے ہاتھ میں ہوگا، کفر کے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ دنیا کے فیصلے اسلام کرے گا، اسلام کی مملکت کرے گی، اسلام کے علم بردار کریں گے۔ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، کہ جب تک ہم یعنی ڈیفنس کے لحاظ سے، معاشی طور پر، سیاسی طور پر، اخلاقی طور پر ضعف کا شکار ہے، پستی کا شکار ہے، تو اس وقت تک اسلام کا غلبہ جو ہے ممکن نہیں ہے۔ اسلام کے غلبے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہماری مملکت جو ہے وہ اپنا ڈیفنس بھی خود کر سکتی ہو، اپنی معیشت کو بھی خود چلا سکتی ہو، اپنے عدالتی نظام، ان کا عدالتی نظام بھی دنیا کا بہترین عدالتی نظام ہو، اس کا سماجی نظام بھی جو ہے دنیا کا بہترین نظام ہو، اس کا اخلاقی نظام بھی جو ہے وہ دنیا کا ایک بہترین نظام ہو، تو وہ دنیا میں کفر کی طاقتوں سے ٹکرا سکتی ہے، کفر کی طاقتیں اس کے سامنے جھک جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں یہی کام کیا کہ مدینہ منورہ کے اندر آپ نے ایک ایسا عدالتی نظام قائم کیا کہ گرد و نواح کے اندر، بلکہ روم اور ایران کے اندر، دنیا میں کہیں بھی اس کی مثال نہیں ملتی تھی۔ جو عدل و انصاف مدینے میں ہوتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف ہوتا تھا، اور یہ عدل و انصاف بعد میں بھی ہوتا رہا، اور مسلمانوں کی روایت کا یہ حصہ رہا، اور مسلمان جب ان روایات کے امین رہے، دنیا پر غالب رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، دعا بھی آپ کرا دیجیے گا، جزاک اللہ، دعا کروا دیجیے۔ ارے بھائی دعا تو آپ نوجوان ہی کریں، ہم آمین کہیں گے، ہماری بھی دعا ہے نا۔ آپ فرمائیں، آپ کیجیے۔ چلیں مختصر دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ اس دور کے جتنے فتنے ہیں ان سے ہمیں بچا، اور یا اللہ ہمارے اس قرآن کے پڑھنے کو اور اس کو سمجھنے کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا، ہمارے ماں باپ کے لیے، ہمارے بزرگوں کے لیے، استادوں کے لیے بھی نجات کا اور نور کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ اس پہ عمل کرنے والا بنا دے، جو ہم سے غلطی، کوتاہی، کم علمی کی وجہ سے ہو گئی ہے اس سے درگزر فرما، اور ہمیں اس قرآن پہ عمل کرنے والا بنا، قرآن کو ہمارے دلوں کا نور بنا، قرآن کو ہمارا ساتھی بنا، شب و روز کا ساتھی بنا۔ یا اللہ ہمیں قرآن کو شوق اور ذوق سے پڑھنے والا بنا دے۔ یا اللہ اس قرآن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مطابق ہمارے قبر کا ساتھی بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین برحمتک یا اللہ۔ بہت شکریہ جی، جزاک اللہ۔